مگر حقیقت یہ ہے کہ جو مزہ بیماری میں آتا تھا وہ صحت یابی میں نہیں آتا۔ پوچھا وہ بیماری میں مزہ کیا تھا؟ فرمایا مزہ یہ تھا کہ جب تکلیف بڑھتی تھی، زخم کے اندر دردوں کی ٹھیس اٹھتی تھی اور درد شدت اختیار کرتی تھی اور رات پچھلے پہر کانپتا تھا، اور جب درد بڑھتی تھی اور جسم لاش جاتا تھا درد سے، اس وقت اس محبوب کی میٹھی آواز آتی تھی، وہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ اس کے ایک بار ایوب کیا حال ہے پوچھنے میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ صبح درد سے پھر تڑپتا تھا، ایک بار پھر پوچھ لیتا تھا ایوب کیا حال ہے، سارا دن گزر جاتا۔ اس جب سے شفا یاب ہوا ہوں، صحت تو آ گئی مگر محبوب کا پوچھنا جاتا رہا، ہائے 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 محبوب کا پوچھنا جاتا رہا۔ تو عاشق لوگ کہتے ہیں کہ صحت کو کیا کروں، محبوب کا پوچھنا جاتا رہا۔ شاید اسی کا نام محبت شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت شیفتہ، جو دل مدت سے دل کی اندر آہستہ سے لگی ہو، جو دل کے اندر بڑھ رہی ہے، یہ محبت۔ مچل گئے یا رسول اللہ، مچل گئے، عرض کیا مولا مولا، کلام کرتا ہے میٹھی میٹھی آواز سے، کبھی مکھڑا بھی دکھا، کبھی جلوہ بھی عطا کر، دیدار بھی عطا کر۔ مچل کے عرض کر بیٹھے عاشقوں کو اور غرض کسی شے سے نہیں ہوتی، عاشقوں کو دیدار سے غرض ہوتی ہے۔ مانگا تو دیدار مانگا، پوچھا رب یارے نہیں میرے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، تاکہ تیری طرف تک لوں۔ ادب دیکھی، انظروں کا نہیں کہا، انظروں کا نہیں کہا کہ تجھے دیکھ لوں، نہ تجھے دیکھ لوں نہیں عرض کیا، انظر الیک، تیری طرف تھوڑا سا تک لوں۔ دیکھنا نہیں کہا، بس تیری طرف تک لوں، اتنا سا دکھا دے۔ اس پر بھی جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔ رب کائنات نے پھر ایک تجلی دی، ایک تجلی دی، اور یہ مقام موسوی کی بات ہے، آپ کی اور ہمارے بات نہیں، مقام موسوی پر۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، کیوں کہ ابھی رب ارنی کا مقام ہے، تو کہہ رہا ہے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، تجھے اپنا بھی ہوش ہے میرا بھی، اور انظر الیک کہتا ہے کہ میں تیری طرف تک لوں، تجھے میں کا خیال بھی ہے اور تو کا خیال بھی ہے۔ جب تک من اور تو کا دونوں خیال ہے اس وقت تک یہ پردہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ایسا ہوش ہے جس میں تیرا اپنا ہوش بھی قائم ہے اور میرا ہوش بھی قائم ہے، تو جب تک یہ ہوش جاتا نہ رہے تب تک پردہ نہیں اٹھتا۔ لن ترانی، تو پھر تجلی ہوئی، اور تجلی سے فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ کی طرف توجہ کی، تجلی کی، اور وہ حسن الہی کی صفاتی تجلی کا انعکاس تھا، صفاتی تجلی کا انعکاس تھا، تو جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صائقا، اور حضرت موسیٰ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئی۔ صائقا میں دونوں معنی، چیخ کر گر پڑے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ حضرت موسیٰ کا وجد تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وجد تھا، اور حال وارث ہوا تجلی حق سے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور وہ انعکاسی تجلی تھی صفات کی، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب قرآن کہتا ہے فلما افاق، جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، کون سا ہوش؟ ایک ہوش تو وہی تھا جب عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، اس ہوش کے ہوتے ہوئے تو تجلی سے بے ہوش کر دیا تھا۔ تو فلما افاقہ میں کون سا ہوش ہے؟ وہ پہلے والا یا کوئی نیا؟
مولا روم سے پوچھئے، وہ کہتے مولا روم کہتے ہیں کہ محرمی ہی ہو جز بھی ہوش نیست، محرمی ہی ہو جز بے ہوش نیست، مر زبان را مشتری چو بوش نہیں۔ اس ہوش کی خبر سوائے بے ہوش کے کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہوش ہے، اس ہوش کے لیے پہلے بے ہوش ہونا پڑتا ہے۔ وہ پہلا ہوش جو اپنے ہونے کا برقرار رہتا ہے، وہ ہوش چلا جائے تو پھر اس کا ہوش آتا ہے۔ فرمایا پہلا ہوش تجلی کے اثر سے گیا، اور جب فلما آفاق ہوا تو پھر اپنا ہوش نہ رہا، اسی کا ہوش رہ گیا۔ اپنا ہوش نہ رہا، اسی کا ہوش رہ گیا، اور جب ایک ہوش رہ گیا تو عرض کیا مولا توبہ کرتا ہوں۔ کس سے؟ گناہ تو کیا نہیں، نہ کوئی نافرمانی کی تھی نہ کوئی گناہ، 40 دن سے تو دور پر تھے، اس کا کلام سن رہے تھے، اس کے دیدار کی باتیں ہو گئی تھی۔ توبہ کس شے سے؟ باری تعالیٰ توبہ اس خیال سے کرتا ہوں کہ میں کا ہوش رکھ کر میں نے تیرا دیدار مانگا۔ اور مولا کریم نے پھر وہ جو تجلی کا فیض عطا کیا، تجلی کا فیض، اس سے چہرہ چمک اٹھا۔ پھر تجلی حق کا نور، تو حضرت موسیٰ سے پوچھئے، وہ تو زنان مصر تھی، اس نے یوسف پہ ہاتھ کاٹ بیٹھی، یہ پیغمبر کا ہوش ہے۔ ایک تجلی حق سے بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ پھر تجلیات کو چہرہ جذب کر رہا تھا۔ پھر چہرہ تجلیات الہیہ کو اور حسن الہی کو جذب کر رہا تھا۔ جب تجلیات کا انجذاب ہو گیا، جذب ہو گئی، تو اب کوئی اور تک نہ سکتا تھا۔ پہلے خود نہ تک سکتے تھے، اب کوئی انہیں تک نہ سکتا تھا۔ وہ کیفیت آ گئی، ہائے ہائے ہائے، وہ کیفیت آ گئی، وہ مظہریت آ گئی۔ اب حکم ابو موسیٰ جو دیکھے گا نابینا ہو جائے گا، اب تجھے کوئی تک نہیں سکتا، کیونکہ مظہریت آ گئی۔ لہذا اب چہرے پہ پردہ ڈالنا، تو اونی پردہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چہرے پر رکھتے تھے تاکہ لوگوں کی نگاہیں بچ جائیں۔ اب جب پردہ ڈال لیا تو زوجہ محترمہ، بیوی صاحبہ، وہ بھی دیدار سے معلوم ہو گئی۔ مدت گزر گئی، عاشقوں کا حال۔ ایک دن زوجہ عرض کرتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مدت ہوئی یار کا چہرہ تکے ہوئے، چہرہ نہیں دیکھا، آج جلوے کو جی کرتا ہے ذرا پردہ تو ہٹا دیں۔ آپ نے فرمایا بی بی پردہ تو ہٹا دوں گا مگر آنکھیں جاتی رہیں گی۔ اب اس چہرے کے دیدار کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا، آنکھیں جاتی رہیں گی۔ زوجہ نے عرض کیا کوئی بات نہیں، ایک آنکھ بچا لوں گی، ایک قربان کر دوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردہ الٹا، انہوں نے ایک آنکھ بچا لی تھی، ایک آنکھ جس سے دیدار کیا، دیدار تو ہو گیا پر آنکھ جاتی رہی۔ جب آنکھ جاتی رہی، آنکھ تو گئی مگر لذت وہ آئی کہ مچل گئی۔ عرض کرتی ہے دوسری آنکھ بھی قربان کرتی ہوں، ایک بار پھر دکھا، ایک بار پھر دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پردہ اٹھایا، دوسری آنکھ بھی جاتی رہی، دوسری آنکھ بھی جاتی رہی۔ تو اب عرض کرنے لگی حضرت وہ دو آنکھیں تو گئیں، اب وہ آنکھیں لے کے دے دیں جو دیدار کرتی رہی، جن میں تحمل آ جائے۔ تو دوستان محترم، وہ ذات موسوی تھی، وہ ذات موسوی تھی جس نے تجلیات الہیہ کو اتنا جذب کیا کہ کامل انجذاب نہ ہو سکا، اتنا کامل انجذاب نہ ہو سکا کہ جو دیکھتا نابینا ہو جاتا۔ وہ ذات موسیٰ تھی، یہ ذات مصطفیٰ تھی، یہ ذات مصطفیٰ تھی۔ وہ صفاتی تجلی کا انعکاس اتنا تھا کہ جو چہرہ دیکھتا نابینا ہو جاتا۔ یہاں ذات حق کی ذاتی تجلی کا انعکاس نہ تھا، دیدار تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، ساری ذات کی تجلیات سے جذب کر کے آئے، اور جذب اتنا کیا کہ ابو بکر عمر بھی دیکھتے ابو جہل کوئی نابینا نہ ہوتا۔
یہ جذب کا کمال تھا۔